امریکہ میں، کیا یہ کلیم وہاں پہ نہیں جائے گا کہ دیکھیے یہ ایٹمی طاقت ہے ایک ملک، اور اس کی حالت، اس کی حکومت کہہ رہی ہے کہ اس کی حالت یہ ہے کہ یہاں پہ دہشت گرد اتنے مضبوط ہوئے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں کرا سکتے، اور دہشت گردوں کی مرضی سے الیکشن ہونے ہیں پاکستان، اور یہ اتنے زیادہ غریب ہیں کہ ان کے پاس $10 ملین نہیں ہے الیکشن کرانے کے لیے. کوئی حکومت جس میں تھوڑی بہت بھی عقل ہو، کیا وہ یہ آرگومنٹ لے گی کہیں پہ؟ صرف سیٹوں سے چمڑے رہنے کے لیے اور اپنے نامزد لوگوں کو یہاں پہ رکھنے کے لیے انہوں نے یہ تماشا بنایا ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں آج جو سازش ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے خلاف، میں نے آپ سے پہلے کہا ہمارا ججوں کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، چاہے وہ جو چاہے وہ 18 ججز ہوں، چاہے 15 ججز ہوں، چاہے 9 ہوں، چاہے 5 ہوں، 9 5 6، یہ ہمیں کہانی ہے. ہمیں یہ ہے کہ جب اسمبلی ٹوٹی ہے، الیکشن ہونے ہیں، منتخب لوگوں کو حق ہے کہ وہ چلائیں. باقی یہ جو ہے وہ ساری ایک سازش ہے جس کو جو یہ بن رہے ہیں. اب یہ دیکھیے انہوں نے پہلے کیبنٹ نے کہا کہ جی ہم مسترد کرتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ. ہم نے رابطہ کیا کیبنٹ سیکرٹری سے، ہم نے کہا جناب ہمیں بتائیے کہ کون سا منسٹر تھا جس نے وہ کیبنٹ میٹنگ جو ہے وہ اٹینڈ کی ہے، ہمیں اس کا ایجنڈا بھیجیے تاکہ ہم ان وزیروں کے خلاف آرٹیکل 204 میں ریفرنس بھجوا سکیں. کیبنٹ ڈویژن ہی بھاگ گئی، انہوں نے کہا جی ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں. مجھے آپ بتائیے. اور پھر اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے ہم نے جب یہ کہا سپریم کورٹ کے اندر، انہوں نے کہا 2 دن پہلے اعلامیہ جاری کہا، انہوں نے کہا جی بائیکاٹ کیا ہم نے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اپنا ہم تو سپریم کورٹ میں نہیں ہوں گے، آرگومنٹ نہیں دیں گے، کارروائی میں شریک نہیں ہوں گے. چیف جسٹس صاحب نے پہلے 5 منٹ میں اٹارنی جنرل کو کہا کہ ہاں جی آپ کدھر کھڑے ہو گئے ہیں، ہم نے تو سنا ہے آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں. انہوں نے چیف جسٹس کے پاؤں کو ہاتھ لگائے کہ نہیں سر ہم نے ایسا کچھ نہیں کر رہے، یہ میڈیا نے غلط کیا. یہ بھی جو رپورٹ ہے یہ بھی میڈیا پہ ڈال دی ہے کہ میڈیا کی مس رپورٹنگ تھی. اب اسلام آباد کے میں رپورٹرز جو ہیں، جو ہماری پریس کلب ہے اور جو رپورٹرز ایسوسی ایشن ہے، اسپیشلی جو پرائم منسٹر کی بیٹ کرتے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنا موقف تو کلیئر کریں نا. کیا یہ اعلامیہ جاری ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ کیا یہ کیبنٹ کا فیصلہ ہوا تھا، آپ کو آیا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ کیونکہ یہ سیریس بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہوا ہی نہیں ہے. اس کے بعد آ جائیے جب انہوں نے ریزولوشن کی، 372 اراکین ہیں، 371 اراکین ہیں ہمارے نیشنل اسمبلی کے، 42 لوگوں نے وہ ریزولوشن سائن کی. ہم نے کہا جی کہ وہ 42 لوگوں کے نام پوچھ لیتے ہیں کون سے. 42 میں سے 28 لوگ جو ہیں وہ خواتین ہیں جو ریزروڈ سیٹس میں آئی ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ یہ ریزولوشن لا منسٹر نے کیوں نہیں سائن کی، جو سب سے بڑا اس وقت پاڈا بنا ہوا ہے چیف جسٹس کے خلاف؟ یہ مجھے بتائیں یہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کیوں نہیں سائن کی؟ یہ رانا تنویر نے اور یہ جو جاوید لطیف ہے، یہ جو چمچے کڑچے ہیں مین، انہوں نے کیوں نہیں سائن کی؟ خواجہ آصف نے سائن کیوں نہیں کی؟ صرف انہوں نے اپنے بیک بینچرز کو ذبح کرنے کے لیے ان کے دستخط کروا دیے، اور ان 42 لوگوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے، وہ سارے ڈسکوالیفائی ہوں گے. ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ اپنی معافی مانگ لیں اگلے 12 گھنٹوں میں، ادروائز تو ہمیں ریفرنس کرنا ہے آپ کے خلاف اور آپ نہیں بچ سکیں گے. کیونکہ آرٹیکل 68 بڑا واضح ہے. آرٹیکل 68 کہتا ہے کہ ایوان کے اندر فوج اور جوڈیشری کے کنڈکٹ کے اوپر بحث نہیں ہوگی. آپ نے یہ ریزولوشن پاس کی ہے، آپ نے کہا ہے کہ جی چیف جسٹس جو ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. آپ نے ایک کیس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، اور آپ سب یو آل آر لائبل ٹو بی ڈسکوالیفائڈ. اگر آپ اگلے 12 گھنٹوں میں اس ریزولوشن سے اپنا تعلق نہیں توڑتے، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا، ہم آپ کے خلاف ریفرنس فائل کریں گے. اسی طرح آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں محسن نقوی کے اوپر مس کنڈکٹ کے اوپر پٹیشن فائل ہوئی ہے کہ جناب یہ جو محسن نقوی صاحب ہیں، یہ کوئی یہاں پہ غیر جانبدار وزیر، ایک تو شکل سے وزیر اعلیٰ نہیں لگتے اس لیے ہٹا دینا چاہیے ان کو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ویسے ہی غیر جانبدار نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ کوئی، یہ پھر مائنڈ کر جاتے ہیں یہ تو منشی لگ رہے ہیں یہ بھی ان کے، تو پھر یہ اس لیے ان کو ہٹائیں فوراً اور ایک انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ لے کے آئیں. پھر اس کے بعد جو ہے اگلا مرحلہ یہ ہے جو آج صدر مملکت نے یہ بل واپس کیا. دیکھیں نون لیگ میں پہلے تو میں پیپلز پارٹی نے کل جو ریزولوشن دی ہے،
میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ایک سیاسی سوچ کا مظاہرہ کیا. دو باتیں جو پیپلز پارٹی نے اس میں کی ہیں وہ مثبت ہیں. ایک انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ کے خلاف جو ایک ججز کو بدنام کرنے کی مہم ہے وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. یہ ایک مثبت اور درست سمت میں قدم ہے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں بات چیت کا راستہ نہیں ختم کرتی. یہ بھی ان کی بات بالکل درست بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات چیت ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم نے پہلے بھی کہا ہے، میں ذاتی طور پہ تو سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان مذاکرات میں شریک ہونا چاہیے، کیونکہ اختیار سارا ادھر ہے. اسٹیبلشمنٹ بیٹھے، حکومت بیٹھے اور ہم بیٹھیں اور ایک دوسرے کو سپیس دے کے معاملات آگے بڑھانے کی کوشش کریں. لیکن دیکھیں، اس کی ایک بنیاد ہے آپ کو الیکشن کا رائٹ تسلیم کرنا پڑے گا. رائٹ آف پیپل ٹو ووٹ از اے فنڈامنٹل ٹو آور کانسٹیٹیوشن. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہم الیکشن جو ہے وہ چھوڑ دیں، باقی باتوں پہ کوئی اور بات ہی نہیں کرنے والی. آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے، الیکشن کے اوپر جو ہمارے ڈفرینسز ہیں ان کے اوپر آپ بات چیت کریں اور رول آف دا گیم بنائیں. باقی پاکستان کے عوام کو یہ رائٹ ہے. عمران خان 12 مہینوں سے آپ نے سر دھڑ کی بازی لگا لی ہے. آپ سے نہ ڈسکوالیفائی ہوئے نہ اس نے ڈسکوالیفائی ہونا ہے. جو کیسز آپ نے بنائے ہیں، صرف اگر آپ خود ہی ان کو ایک دفعہ پڑھ لیں، سمجھ لیں، آپ کو خود ہی شرم آئے گی کہ آپ کے لوگوں نے حرکتیں کیا کی ہیں. اور آج جس طرح کے صدر مملکت نے واپس بھیجا ہے یہ بل بڑا انہوں نے ایک درست فیصلہ کیا ہے. صدر مملکت نے یہ بل واپس بھیج کر پاکستان کے آئین کو اور سپریم کورٹ کا جو ایک سپریشن کا پرنسپل ہے اس کو انڈورس کیا ہے. انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ سپریم کورٹ کا اور پاکستان کی پارلیمنٹ کا اور ایگزیکٹو کے اپنے اپنے فنکشنز ہیں. تو صدر مملکت کا فیصلہ بالکل درست ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ اس قانون کو، یہ قانون بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، اور الٹیمیٹ فیصلہ جو ہے جو سپریم کورٹ کرے گی اس کے اوپر سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو آگے چلیں گے. لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں، 8 ججز جو سپریم کورٹ کے ہیں وہ اب تک یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ بینچ بنانا اور کیس فکس کرنا چیف جسٹس کا پریروگیٹو ہے. چیف جسٹس صاحب کو میں یہ کہوں گا، آپ اس وقت پاکستان کی چیف جسٹس، اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں کوئی نہیں رہا. آج چیف جسٹس جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کے دلوں کے اوپر راج کر رہے ہیں، کیونکہ ان لائک جسٹس منیر وہ دباؤ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. کیا دباؤ ہے جو چیف جسٹس صاحب کے اوپر اپنے اندر سے بھی اور باہر سے بھی نہیں ڈالا گیا، اور گندی مہم چلائی گئی ان کی فیملی کے خلاف، ان ججز کے خلاف، سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف، مظاہر النقوی صاحب، اعجاز الاحسن صاحب، باقی سارے ججز کے خلاف جو مہمات چلائی گئیں. ان تمام ججز کو آج اس لیے قوم سیلوٹ کرتی ہے کہ انہوں نے ان دباؤ کا مقابلہ کیا. پاکستان کی جوڈیشری میں پہلے یہ رواج نہیں تھا. جس طریقے سے یہ کھڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے آج قوم جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور پوری قوم کے دلوں کی دھڑکنیں اس وقت پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججوں کے ساتھ ہیں. اور جو عزت انہوں نے کمائی ہے انشاءاللہ اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور پاکستان انتخابات